عورتوں میں حیض کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کیا یہ لڑکیوں کے لیے سزا ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ حضرت حوا اسلام اللہ علیہ کو سب سے پہلے حیض آیا جو اللہ کی طرف سے ان کے لیے سزا تھی؟ کیا حیض کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی؟ کیا آپ سے پہلے عورتیں حیض سے پاک تھیں؟ آج کی یہ ویڈیو انتہائی تحقیق کے بعد بنائی گئی ہے، جس میں آپ کو قرآن اور حدیث اور مستند روایات سے ان سب سوالات کے جوابات دیں گے۔ اصل میں اس موضوع پر بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج کل بہت سی ویڈیو پھیل رہی ہیں جن میں غیر مستند روایات بیان کر کے سادہ مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ایسی ویڈیو کو دیکھ کر ہم سب اپنی ماں حضرت حوا سلام اللہ علیہ پر برائی باندھ دیتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے بھی شیئر کریں تاکہ گمراہی سے بچا جا سکے اور اصل حقیقت کا پتہ لگایا جا سکے۔ حضرت عبدالرزاق مستند اسحاق میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت اسمہ بن ابی بکر سے روایت نقل کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو یہ اجازت تھی کہ وہ بھی مردوں کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھا کرتیں۔ عورتیں اور مردوں کے درمیان ایک پردہ ہوتا تھا۔ پھر ایک دن ایک لڑکی اپنی ایڑیاں اٹھا کر مردوں میں اپنے یار کو دیکھنے لگی اور پھر اس نے یہ روزانہ کا معمول بنا لیا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے سب عورتیں مسجد میں آتی اور پھر اپنی ایڑیاں اٹھا کر پردے کے اوپر سے غیر مردوں کو تانک جھانک میں لگ گئیں۔ چنانچہ ان کو مسجد میں جانے سے ایسے روکا گیا کہ ان پر حیض مسلط کر دیا گیا۔ اب کچھ لوگ اس روایات سے یہ سبق لیتے ہیں کہ حیض کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی، جو کہ بالکل غلط ہے، کیونکہ مفسرین اس روایات کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ حیض عام نہیں تھا، بلکہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں گناہ کرنے کی اللہ پاک نے ایسے سزا دی کہ 4 ماہ تک مسلسل صبح و شام وہ عورتیں حیض کی کیفیت میں رہیں اور مسجد میں آنا بند کر دیا۔ پھر جب اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کی تو یہ عذاب بھی ان پر سے ختم ہو گیا۔ صحیح حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ عورتوں میں حیض کی ابتدا روز اول سے ہے، جن سے یہ ثابت ہوگا کہ حیض کی ابتدا پہلے دن سے ہی ہے، نہ کہ بنی اسرائیل سے اس کی ابتدا ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلی۔ راستے میں انہیں حیض آ گیا تو وہ اس اندیشے سے رونے لگیں کہ اب وہ مناسک حج ادا کرنے سے محروم ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو انہوں نے سمجھاتے ہوئے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں عورتوں کے لیے لازم کر دیا ہے۔ اس حالت میں تم وہی سب کچھ کرو جو حاجی کرتے ہیں، صرف پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ بالکل اسی طرح ایک اور حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھیں کہ مجھے حیض آنے لگا۔ میں وہاں سے اٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو میں نے بتایا کہ مجھے حیض آنے لگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دیا ہے۔ اس موضوع پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک باب بھی قائم کیا ہے جس کا نام حیض کا آغاز کیسے ہوا۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جسے اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا۔ امام بخاری مزید لکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حیض کا آغاز بنی اسرائیل سے ہوا، جبکہ اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد زیادہ معتبر ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو آدم کی بیٹیوں پر لازم قرار دیا ہے، اس لیے بنی اسرائیل سے پہلے بھی حضرت آدم کی اولاد میں حیض موجود تھا۔ علامہ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فتح باری میں یہی ثابت کیا ہے کہ حیض ابتدا سے عورتوں کو آتا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان روایات کی جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ حیض کی ابتدا حضرت حوا سے ہوئی
اور ایسا بطور سزا تھا۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 25 کی تفسیر میں حضرت عبد الرحمن بن زید رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت حوا کو پہلے حیض نہیں آتا تھا۔ ان کی تخلیق پاکیزہ ہوئی، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ پاک کی نافرمانی کی، ممنوع پھل کھایا جس سے ان کو جنت سے نکالا گیا، اور پھر ان کو حیض اور عمل کی سزا دی گئی۔ اور مزید لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے تب فرمایا کہ میں نے تجھے پاکیزہ بنایا تھا لیکن تو نے میری نافرمانی کی، اس لیے اب میں تجھ سے خون جاری کر دوں گا۔ امام طبری کے علاوہ باقی تمام مفسرین نے ان روایات کو جھٹلایا ہے اور انہیں غیر مستند اور ناقابل قبول کہا ہے۔ حیض دراصل ایک طبیعیاتی مظہر ہے جس سے ہر ماہ عورت بلوغات سے سن یاس ہو کر دوچار رہتی ہے، اور اس کو صحت کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور اس حیض کے خون سے ہی بچے کی پرورش کی جاتی ہے۔ یہ اللہ پاک کا نظام ہے۔ غیر حاملہ عورت کو اگر حیض نہ آئے تو اس کو بیماری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عورت کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بات کسی روایات سے ثابت ہے کہ حیض عورت کی سزا ہے، بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ پاک نے انسانیت کی تحقیق کے لیے عورت پر ڈالی۔ اس لیے جو عورتیں اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاتی ہیں وہ اجر و ثواب کی مستحق ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے تو لگتا ہے کہ عورت پیدا ہی مصیبت اٹھانے کے لیے ہوئی۔ حضرت عائشہ کا اشارہ حیض اور حمل کی تکالیف کی طرف تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا، نہیں، بالکل یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے بنی آدم کی عورتیں آزمائی گئی ہیں۔ اس حدیث کی تشریح میں علامہ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح باری میں لکھتے ہیں کہ عورت کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے ایسے کی ہے کہ انہیں حیض آئے۔ اب آپ جان چکے ہوں گے کہ حیض عورتوں کی سزا نہیں ہے، اور نہ ہی سزا کے طور پر عورت کو حیض آتے ہیں، اور نہ ہی یہ بنی اسرائیل کی عورتوں سے شروع ہوا، بلکہ حیض اللہ پاک کی طرف سے عورتوں کے لیے ایک آزمائش ہے جس کا اللہ پاک قیامت کے دن عورتوں کو اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام عورتوں کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم نیکی کرتے رہیں اور برائیوں سے بچتے رہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود لکھنا مت بھولیے گا، اور اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود لکھنا مت بھولیے گا۔ پہلے پڑھ لیجئے گا، پھر کمنٹ باکس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے گا۔ نہ جانے کس کے درود پاک سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں اور ہماری مغفرت کرنے میں اللہ پاک آسانی فرما دے۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔